حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سنورتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اے اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر۔ تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو درود ہر صورت میں قبول ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی، تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے، یا جس محبوب کریم پہ نزول رحمات ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو ہاتھ باندھ کے درود پڑھے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی۔ تو جو مسلسل درود پڑھے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو، تم جہاں بھی درود پڑھتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے۔ صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، محفل کے آغاز میں پڑھو، محفل کے دوران پڑھو، محفل کے اختتام پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، جیسے بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، فرمایا میرے تک پہنچتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں، حضور کا قرب مجھے ملے، اور اگر کسی کے سینے میں یہ آرزو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ میری بھی آرزو ہے، گناہگار ہونے کے باوجود آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے، آرزو تو کی جا سکتی ہے، چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتے، وہ جس پہ چاہے کرم فرمائے۔ تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے۔ تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے، قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی، اور حضور کی چادر رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، جام کوثر نصیب ہوگے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی، وہاں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا ایک علاج ہے، اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو امام ابو داود نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح اطہر جسد انور میں لوٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ وہاں روضہ رسول پہ چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں، کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں۔ تو کوئی ایک لمحہ بھی 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو، اور جب سلام پڑھا جاتا ہو تو حضور کی روح اطہر بدن رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں، اللہ اکبر، کہ درود پڑھا کرو۔ درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب کا ذریعہ ہے، اور جب جواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہے، آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس ہے۔ ہم بخیل تو نہیں ہیں، تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ چند مرتبہ حضور پہ درود پڑھ لیجیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو 3 چیزیں مل گئی یہ اس کی خوش بختی سے ہے، اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ یہ جس کو 3 چیزیں مل جائیں
یہ اس کی خوش بختی سے ہے۔ تو اچھا گھر یہ انسان کی آرزو ہے۔ تو ان سے پوچھو جو کرائے پہ رہتے ہیں، جب مالک مکان کہتا 8 دن کے اندر گھر فارغ کرو، اور جوان بچیاں اب کدھر جائے، آگے مکان مل نہیں رہا، یہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کس حال میں ہوتا ہے، تو اسلام نے نفی نہیں کی۔ ہاں گھر ضرورت کے لیے ہو، تفاخر کے لیے نہ ہو، احساس لوگوں کو دینے کے لیے، اپنی ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرنے کے لیے، اس کی نفی کی۔ گنبد نما مکانوں کی تعمیر کو شریعت میں ناپسند کیا گیا، لیکن آسودگی کا گھر، ضرورت کا گھر، اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن جو ضرورت سے زائد ہوگا اس کا حساب ہوگا۔ 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا: ستر عورت کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے، دوسرا ضرورت کا مکان، اور تیسرا بھوک کے وقت کھانا اور پینا۔ ان 3 چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لیں، نہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ٹھاٹ باٹ کے لیے جو ہے وہ حدود بھی پھلانگ جائیں تو قیامت کے دن پھر اس کے حساب میں جکڑے جائیں۔ حضرت غوث اعظم نے جو مکان کے حوالے سے بات کہی ہے وہ اس طرح کے مکان کے بارے میں کہی ہے۔ فرمایا مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو دے گا۔ تو شریعت نے جو ہے وہ مکان کی نفی نہیں کی، اس کے انداز کی نفی کی۔ حضور نے خود حجرات تعمیر کیے تھے ازواج کے لیے، لیکن وہ اتنے اونچے نہیں تھے، بلکہ زمین پہ کھڑے ہو کے ان کی چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا۔ تو شریعت نے اس کی نفی نہیں کی مکان کی، اس کے انداز کی نفی ہے۔ اب فرمایا یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہے، دوبارہ سن لے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے پسندیدہ بنگلے اور تمہارے قبیلے، یہ 8 چیزیں احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہے، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر اللہ، اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ان 8 چیزوں سے جو تعلق ہے اور محبت کا جو رشتہ فکری ہے، اسلام نے اس کی نفی کیے بغیر موازنہ کا حکم دیا کہ تم ایک پلڑے میں ان 8 چیزوں کی محبت رکھ لو، اور ایک پلڑے میں اللہ، اس کے رسول کریم کی محبت کو رکھو، اور پھر وزن کرو۔ اب میں اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر میں خود عدالت لگا کے ترازو گاڑ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس سمت ہیں اور ہمارا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے جو ہے ان رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک تو میرا عذاب کا انتظار کرے، دوسرا ان فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بڑے بڑے سامان ہدایت کے آ جائیں لیکن وہ اس سے عبرت نہیں لیتے، بلکہ وہ اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کے باوجود بھی ہم عبرت کی راہوں پہ نہیں آ رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہ رشتے اللہ، اس کے رسول سے کہیں محبت میں زیادہ تو نہیں ہے۔ ہم ضرور اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں، اس پہ تفکر کریں۔ صحابہ کی تو زندگی دیکھیے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا، سلام لیا، آقا نے جواب نہیں دیا، بڑا پریشان ہوا، عرض کی حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ پر قیامت سے کم نہیں تھا۔ حضور نے سلام نہ دیا، وہ پریشان ہو گئے، عرض کی حضور کون سی میرے سے خطا سازد ہو گئی؟ آقا نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، اس نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، حضور نے سلام کا جواب دے دیا۔ گفتگو ہوتی رہی، جب لوگ اٹھ کے جانے لگے یہ بھی اٹھ کے چل دیا۔ کسی نے کہا جناب انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی ہے، سونے کی ہے، تم نہ پہننا، بیوی کو دے دینا، اس کے لیے تو جائز ہے۔ کہا جس انگوٹھی پہ میرے آقا کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے میں اس کو اب کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، جس کو حضور نے ناپسندیدگی سے دیکھ لیا ہے اب وہ میرے کام کی نہیں۔ یہ تھا ان کا پیار اور یہ تھی ان کی محبت۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا
اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا